السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں آپ پر برس رہی ہوں گی۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے اور اللہ پاک نے اسے دنیا کا سب سے بہترین اور خوبصورت رشتہ بنایا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس اسی لیے کہا ہے کہ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کی جائے، ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈالا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مرد ایک پرفیکٹ انسان ہو اور عورت نہ ہو، یا پھر عورت ایک پرفیکٹ انسان ہو اور مرد نہ ہو۔ پرفیکٹ صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ ہر انسان میں کچھ خوبیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں، ایسے ہی میاں بیوی کو ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، اس کے عیبوں کو ڈھانپنا چاہیے۔ میاں بیوی کے جو رشتہ ہے اس میں میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کے عیبوں پر دونوں ہی کو پردہ ڈالنا چاہیے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے شوہر کو جو ہے غلط جملے بولتی ہیں، غلط عادتیں اپناتی ہیں، تو یہ جو ہے وہ بڑے بڑے گھروں کو، ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں، گھروں کے سکون چین ختم کر دیتی ہیں اور گھروں کو جو ہے وہ قبرستان بنا دیتی ہیں۔ گھر میں غربت، عروج، زوال، ہر بیماری، تنگی جو ہے وہ عروج پر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ عادتیں جو ہے نا لیلا کے اندر بھی ہوتی تو مجنوں بھی جو ہے وہ پیار کیا نفرت کے بھی قابل نہ سمجھتا۔ تو یہ اتنے بد تہذیب اور بد اخلاق عادتیں ہوتی ہیں، اور آج آپ اپنے معاشرے میں اور ارد گرد گھروں میں اگر نظر اٹھا کر دیکھیں اور پھر غور کریں کہ جس گھر میں بے سکونی ہے، غربت کی دلدل میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے آپ کو گھر، تو پکا یقین کر لیجئے کہ اس گھر میں جو رہنے والی عورتیں ہیں نا، وہ ان میں یہ عادتیں ہیں، یہ ایسے جملے ہیں اور ایسی یہ ناسور ہے ہمارے معاشرے میں، ایسی عورتوں نے اپنے گھروں کو ناسور بنا کے رکھا اور ہنستے بستے گھروں کو بھی یہ چیزیں اجاڑ کے رکھ دیتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں ہر دولت میسر ہے، ہر سکون میسر ہے، لیکن پھر بھی کچھ عورتوں کی عادت ہوتی ہے ناشکری کی، تو ایسی عورتیں ہی اپنے گھر کو جہنم گدا بنا دیتی ہیں۔ اور ایسی عورتوں کے لیے بہت ہی عبرتناک واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کے دل میں بیٹھ جائے گی میری یہ بات۔ یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، اس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی پوری کوشش کریں گے، اور ایسے جملے بولنے سے بھی آپ گریز کریں گی، ان عادتوں کو اپنانے سے بھی آپ گریز کریں گی۔ تو ایک بہت خوبصورت اور بہت پیاری سی ایک عورت تھی، اور اپنی زندگی میں خوش و خرم وہ جو ہے وہ رہ رہی تھی، اور اچانک ایک مہلک بیماری نے اسے آ گھیرا۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ عادتیں لیلا کے اندر بھی ہوتی نا تو مجنون لیلا کو پیار کیا نفرت کو بھی قابل نہ سمجھتا۔ یہ اتنے بد تہذیب اور بد اخلاق بچے ہوتی ہیں، اور آج آپ اپنے معاشرے میں والدین بھی اس کی وجہ سے اس کے قریب نہ آتے۔ آخر خاندان کی جو ہے نا ایک آدمی نے انہیں دوسرے گاؤں کے ایک مشہور جو ہے وہ حکیم کے بارے میں بتایا کہ وہ حکیم بھی ہیں اور اللہ کے ولی بھی ہیں، وہ دوا بھی دیں گے اور دوا بھی دیں گے، اور علاج کے ساتھ ساتھ وہ دعا بھی کریں گے، دم بھی کریں گے، تو آپ ایک دفعہ ان کو جو ہے وہ لازمی چیک کروائیں۔ چونکہ گھر والے بڑے پریشان تھے کہ یہ کیسی بیماری ہے، بظاہر تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس عورت کے اندر سے، اس کے جسم سے اتنی بدبودار قسم کی جو ہے نا بدبو آتی تھی کہ اس کے اپنے ہی اس کے پاس جانے سے کتراتے تھے۔ اور ایسے ہی ہوا، پھر اللہ پاک نے اس جو ہے نا حکیم کی دوا میں جو ہے وہ دعا بھی رکھی ہوئی ہے، تو آپ اسے لازمی لے کے آئیں۔ ان کے گاؤں والوں نے کہا، چونکہ گھر والوں کو اس عورت سے محبت بھی تھی، اور پھر انہوں نے اس حکیم کو جو ہے وہ اپنے گھر لے آئے۔ جیسے ہی وہ حکیم ان کے گھر میں داخل ہوا تو حکیم نے کہا کہ میں نے مریضہ کو دیکھنا ہے، تو آپ جو ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ جب سب گھر والے ایک سائڈ پہ ہوئے اور وہ حکیم اس عورت کے کمرے میں گیا، اور جیسے ہی وہ اس کے کمرے میں داخل ہوا تو اس کی خوف سے چیخ نکل گئی۔ وہ اس عورت کو دیکھتے ہی الٹے پاؤں جو ہے وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بیٹھے اس کے جو خاندان والے تھے وہ بڑے حیران ہوئے کہ حکیم ہے، اس کا تو کام ہے مریضوں کا علاج کرنا، اور یہ ایسا کیوں کر رہا ہے، یہ جانتے یہ باہر کیوں آ گیا ہے۔ ایک نارمل بندہ اس عورت کے جو ہے نا کمرے میں زیادہ دیر نہیں رک سکتا تھا، بدبو ہی اتنی تھی، لیکن یہ تو حکیم تھا، اس نے تو علاج کرنا تھا اور ہم نے اسے پیسے دینے تھے، پھر بھی یہ باہر آ گیا ہے۔ یہ حکیم اور اللہ کا ولی ہو کر اس عورت سے ڈر گیا ہے۔ وہ اس حکیم سے پوچھنے لگے کہ اے حکیم، اے اللہ کے ولی، تو اتنی تیزی سے کمرے سے باہر کیوں آ گیا ہے؟ تو یہاں اس عورت کا علاج کے لیے تجھے بلایا گیا ہے، اے اللہ کے بندے، تو اس عورت کے علاج کے لیے مجھے لے کر آئے ہو، تو اس عورت کو تو کوئی بیماری بھی نہیں، اس حکیم نے کہا۔
یہ تو اپنے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ تو اس عورت پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے، اسے چاہیے کہ یہ توبہ استغفار کرے۔ تب اس کے گھر والے ماں باپ بڑے حیران ہوئے اور بولے کہ اے حکیم، تم یہ ساری باتیں کس بنیاد پر بول رہے ہو؟ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری بیٹی کو کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے؟ تب حکیم نے کہا کہ جب یہ مر جائے نا تب آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ میری بات کتنی درست تھی۔ یہ کہنے کے بعد وہ حکیم وہاں سے چلا گیا۔ جب گھر والے اس عورت کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس عورت کے منہ سے گندگی نکل رہی ہے، استغفار۔ تو وہ بھی پریشان ہو گئے کہ کوئی بندہ کتنا بھی بیمار کیوں نہ ہو، اس کے منہ سے کبھی بھی گندگی نہیں نکلتی دیکھی، تو وہ بھی ڈر گئے۔ 3 دن تک مسلسل اس عورت کے منہ سے گندگی نکلتی رہی۔ آخر چوتھے دن گھر والے عاجز آ گئے اور اللہ پاک سے یہ دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کو تو اٹھا لے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی سخت اذیت میں تھے اور آخر میں اس کے والدین نے اس کے شوہر سے یہ کہا کہ تو اس کو معاف کر دے، شاید تو اس کو معاف کرے تو اللہ پاک بھی اس کو معاف کر دے۔ شوہر نے کہا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اس کو معاف کرتا ہوں، اور جیسے ہی شوہر نے یہ الفاظ دہرائے اس عورت کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ جب وہ عورت فوت ہوئی تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد انسان کا منہ اور انسان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور اسے ہاتھ سے آنکھوں کو اور منہ کو بند کر دیا جاتا ہے، وہ آسانی سے بند ہو جاتی ہیں، لیکن اس عورت کا منہ بالکل بھی بند نہ ہوا، کھلا ہی رہا۔ آخر کار اس عورت کو جو ہے وہ غسل دیا گیا، کفن دیا گیا تاکہ اس کی تدفین کی جا سکے۔ اس دوران بھی مسلسل اس کے منہ سے جو ہے وہ گندگی نکلتی رہی، استغفر اللہ۔ خیر، اس دور کی شریعت کے مطابق اسے غسل اور کفن دیا گیا، قبرستان لے جایا گیا۔ جنازے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے اپنا چہرہ کپڑے سے نہ ڈھانپا ہو، کیونکہ اتنی بدبو آ رہی تھی اس کی میت سے کہ لوگوں کا وہاں ٹھہرنا محال ہو گیا تھا۔ جب اسے دفنا چکے تو لوگ اس کے شوہر سے پوچھنے لگے کہ تیری بیوی کے کیا گناہ ہیں کہ وہ اس عذاب میں دنیا سے اٹھائی گئی؟ تو اس نے کہا، تب اس کے شوہر نے کہا کہ جوانی میں مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے اپنے رب سے معافی مانگی، میں اپنے اس گناہ پہ شرمندہ بھی تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن یہ عورت دن رات اسی گناہ کو لے کر مجھے طعنے دیتی رہتی، مجھے بولتی کہ تیری تو کوئی نماز، تیرا تو کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا، تو نے تو اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ اور میں شرمندہ ہوتا اور اپنے رب کے آگے روتا گڑ گڑاتا کہ یا رب مجھے معاف کر دے، لیکن جب بھی مجھے سکون ملتا یہ عورت دوبارہ سے یہی جملے دہراتی کہ تیری تو کوئی دعا، تیرا تو کوئی اعمال قبول نہیں ہوگا، تو ویسے ہی ٹکریں مار رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے بہت زیادہ اذیت ہوتی، اور شاید یہ اسی وجہ سے اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ بے شک غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو بڑے بڑے گناہ بھی بخش دے، اور اگر وہ چاہے تو چھوٹی سی بات سے بھی انسان کی پکڑ کر لے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، اپنے دین کو سمجھو، بے شک اس دین کو سمجھنے میں ہماری بھلائی ہے اور دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کو خود جواب دہ ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اسے اپنا حساب خود دینا ہوگا، اسے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ تو کوئی کسی کو یہ مت کہے کہ تو جو ہے تیری تو بخشش نہیں ہو سکتی، تو نے تو یہ گناہ کیے ہیں، وہ تو دلوں کے حال تو رب جانتا ہے۔ بے شک رب جو ہے وہ بڑا غفور الرحیم، بے شک وہ انسانوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جب شیطان نے اللہ پاک کو بولا نا کہ وہ اسے مہلت دی جائے تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو ورگلائے اور انہیں اس دین کے رستے سے ہٹائے، تو اللہ پاک نے اپنے عزت و شان کی قسم کھائی کہ میں اس بندے کو تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ یہ گناہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ پھر بھی اسے کر گزریں اور پھر اللہ کے سامنے غلطی کریں، تو اس کی سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ اس طرح آپ کو معافی نہیں ملے گی کہ آپ جانتے بھی ہو اور جان بوجھ کر وہ گناہ کر رہے ہو۔ لیکن اگر آپ نے جانے انجانے میں وہ گناہ کر دیا اور پھر آپ واقعی میں اپنے رب سے شرمندہ اور پھر آپ نے اپنے رب سے توبہ کر لیا اور ساری زندگی کے لیے اس گناہ سے اپنی جان چھڑا لیا، تو یقیناً وہ آپ کو معاف کر دے گا، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب شیطان سے یہ پوچھا گیا تو سب سے زیادہ کب خوش ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں سب سے زیادہ تب ہی خوش ہوتا ہوں جب میں ایک میاں بیوی میں پھوٹ ڈلواتا ہوں۔ تو پیاری بہنوں، اپنے دین کو سمجھو، بے شک اس دین کو سمجھنے میں ہماری بھلائی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔